کسی کی چلتی نہیں، وہ بڑا دانا آدمی تھا، کسی کی سنتا نہیں تھا، بس اپنی سناتا تھا، اپنی ہی کرتا تھا۔ چنانچہ ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم مدینہ جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے۔ ابو جہل نے کہا یہ تو چلو موضوع الگ ہے کہ اس کی زیارت ملاقات کیا ہوگی، لیکن آپ تو جو اب جا رہے ہو نا ادھر سے بھی وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو تم یہاں سے جا کر اس پارٹی میں شامل ہو کے ہمارے مخالف لڑو گے، تو میں آپ کو جانے نہیں۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے۔ چنانچہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں جی ہم لڑیں گے نہیں، آپ ہمیں جانے دیجیے۔ بہت کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، آپ ہمیں جانے دیجیے، لیکن ابو جہل نے ایک نہیں سنی، منع کر دیا، بالکل منع کر دیا کہ آپ جا نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ نے جب بہت زیادہ کہا تو ابو جہل نے کہا اچھا وعدہ کرو کہ آپ یہاں سے جائیں گے تو جا کر صرف رسول اللہ کی زیارت کریں گے اور ان سے ملاقات کریں گے، آپ ہمارے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وعدہ کرو۔ حضرت حذیفہ نے اپنے والد محترم کی معیت میں یہ وعدہ کر لیا اور آ گئے۔ اب اللہ کے نبی جا رہے ہیں، مسلمانوں کی جان پر بری ہوئی ہے، ان کے پاس آدمی بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں، ایسے میں انہیں پل پل بھر آدمیوں کی ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، اس جنگ میں شریک ہو جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ نے یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، چونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے ابو جہل سے، تو آپ تو بس ملاقات زیارت ہوگی، آپ جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھیے اور آپ کی جرأت دیکھیے کہ آپ نے عذر کو قبول نہیں کیا کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول بات سنیے، انہوں نے تو تلوار یہاں گردن پہ رکھی اور جان کے لالے پڑ رہے تھے، تب وعدہ کر کے آئے ہم تو ایسے ہی کر لیا، چھوڑو گا تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وعدہ تو وعدہ ہے، چاہے دشمن سے ہوا ہے لیکن وعدہ تو وعدہ ہے۔ آپ نے دشمن سے ہی وعدہ کیا لیکن وعدہ ہے، آپ اپنے وعدے پر قائم رہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ نہیں لیا، اور یہ باور کرا دیا، ظاہر کرا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگ ہے، جو لڑائی ہے، وہ زمینوں کو ہتھیانے کے لیے نہیں ہے، وہ جائیدادوں کو، باغات کو، ملکوں کو ہتھیانے کے لیے نہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہو رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی لڑائی میں وہی اصول اپنائے جاتے ہیں جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ آدمی ذاتی اصول، ذاتی برخاش نہیں نکالتا، اس میں آدمی ذاتی طور پر اپنے فیصلے نہیں لیتا، بلکہ وہ وہی فیصلے لے گا جو اللہ چاہتا ہو، اللہ کا رسول چاہتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ وعدے کی پابندی تو ہر حال میں ضروری اور لازم ہے، اس لیے ایمان والوں نے اپنے عمل سے بھلے ہی جان جائے یا رہے لیکن اپنا وعدہ مکمل کر کے دکھایا ہے، اور یہی پورے مذہب اسلام کی تاریخ ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ہزاروں ان کے واقعات اور ایسے تذکروں سے کتابیں بھری پڑی ہے کہ جس میں وہ اپنے دم قدم پر قائم رہے، اپنی زبان پر قائم رہے، لیکن ٹس سے مس نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے بڑے سیاسی آدمی تھے، مضبوط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کو بڑی حکومت مل گئی تو آپ کے زمانے میں انہیں گورنر بنایا گیا تھا ملک شام کا، اور ایک طویل وقت اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ گورنر رہے، اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں گورنر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں گورنر رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، یعنی ان کی جو پالیٹکس تھی وہ چلتی رہی اور وہ اپنے عہدوں پر قائم رہے، چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ حضرت عثمان یا حضرت عمر کے زمانے کا ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب وہ ملک شام میں تھے تو ان کی جو جنگ تھی وہ ملک روم کے ساتھ چل رہی تھی،
روم اس وقت بڑا ملک تھا، تو اسے اٹلی کہنے لیکن چھوٹا ملک ہو گیا ہے. تو اس وقت رومیوں کے ساتھ ان کی جنگ چلتی رہتی تھی. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے بیچ میں یہ طے پایا کہ اتنے دن تک ہم نہیں لڑیں گے، آپ بھی آرام سے بیٹھے، ہم بھی آرام سے بیٹھے. اتنا ایک زمانہ گزارنے کے بعد اور اتنی ایک لمبا پیریڈ گزارنے کے بعد پھر لڑائی ہوگی اور پھر بات کریں گے. چنانچہ وعدہ ہو گیا اور سب اپنے وعدے پر قائم رہے. اب وہ جو مدت طے ہوئی تھی اس سے پورا ہونے کا ٹائم آ رہا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ بڑے سیاسی آدمی، بڑا ذہن تھا ان کے پاس، بڑی قابلیت تھی، بڑی لیاقت تھی، بڑے دور اندیش تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوچا کہ وہ ٹائم قریب آ رہا ہے جب ہمارے ان کے بیچ کا وعدہ، عہد اور معاہدہ ختم ہو جائے گا. میرا جو مخالف ہے، ہمارا جو دشمن ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہے. وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ ابھی تو وعدہ چل رہا ہے، جس دن وعدہ ختم ہوگا اس کے بعد بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ جس دن یہ ٹائم پورا ہو، بس ٹائم پورا ہوتے ہی میں اٹیک کروں. وہ تو غافل ہے، ابھی دشمن اسے خبر نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، میں تیاری کر لوں. اور انہوں نے پریکٹیکلی طور پر یہ کیا کہ اپنی فوجوں کو آرڈر کر دیا اور وہ جا کر روم کی سرحد پر پڑ گئے اور کچھ فوجی ان کے سرحد کے اندر بھی چلے گئے. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وقت ختم ہو رہا تھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے فوجیوں کو الرٹ کر رہے اور جیسے ہی وقت ختم ہو یہ آرڈر دے دیا تھا کہ آپ فوراً پیش قدمی کرو اور حملہ کرو. چنانچہ جیسے ہی وقت ختم ہوا تو فوجیں چونکہ سرحد پر تھی، تیار تھی، بس ایک دم اندر گھس گئی اور بس جگہ جگہ انہوں نے بستیوں پر، آبادیوں پر قبضہ ڈال دیا اور بہت تیزی کے ساتھ چلنے لگے. یہ خبریں مدینے میں آئیں، وہاں پتہ چلا تو مدینے والوں نے اسے ناپسند کیا. وہ بھاگے ہوئے ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت عامر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. وہ بھاگے ہوئے آئے اور بہت دور سے چلا رہے تھے اور جب وہ آ رہے تھے تو غبار اڑ رہا تھا، آندھی طوفان چل رہا تھا. صحابہ نے دیکھا کہ کوئی صحابی آ رہا ہے تو وہ جو مارا ماری کر رہے تھے، دوڑ رہے تھے اور قبضے کر رہے تھے تو وہ رک گئے کہ ذرا ان کی بات سن لو. یہ کوئی اچانک اتفاقی طور پر جو ہے وہ مدینے سے کوئی پیغام لے کر آیا. چنانچہ جب وہ صحابی قریب آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ. سب ٹھہر گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ نے تو بہت بڑی غلطی کی، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. حضرت معاویہ نے کہا کیوں، میں نے کیا غلطی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اگر کسی مخاطب سے، سامنے والے سے آپ کا معاہدہ ہو گیا تو معاہدہ نہ کرو، اور جب معاہدے کو ختم کرنا ہو یا وہ ختم ہو رہا ہو تو پہلے اسے متنبع کرو، متوجہ کرو، اس کے بعد حرکت کرنا. آپ نے تو رومیوں کو بتایا نہیں اور اٹیک کر دیا. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوا ہے، یہ غلط ہوا ہے. بس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ظاہر میں تو کوئی غلطی تھی نہیں، لیکن چلو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بھی سامنے والے کو پہلے بتاؤ، سامنے والے کو پہلے بتاؤ پھر اٹیک کرو. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری فوجوں کو آرڈر کر دیا کہ ملک سے باہر آ جائے اور بس کہتے ہی ساری فوجیں ملک سے باہر آ گئی. آج 1400 سال کے بعد ایسی نظیر، ایسی مثال پوری دنیا پیش کرنے سے حاصل ہے، عاجز ہے، کوئی نہیں کر سکتا کہ جو ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے سے کہ پورے ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف، اس لیے چھوڑ دیا. کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. اس ملک کو قبضہ کرنے کے بعد صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی کے شبد اور ان کے جو ورڈنگ تھی اس کے خلاف تھا، بس اس لیے چھوڑ دیا، اس ملک سے باہر آ گئے. ظاہر ہے کہ جو اس زمانے کے عقل مند لوگ تھے وہ اس واقعے سے کتنے امپریس ہوئے ہوں گے اور کتنے متاثر ہوئے ہوں گے کہ اپنی جگہ پر ہے وہ بات کرنے کے لائق ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں چھوٹا سا تذکرہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو فوجیں تھی ایک زمانے میں بیت المقدس یعنی ملک شام میں تھی، ان کا کہیں لڑائی چل رہی تھی اور مسلمانوں کی جو فوجیں ان علاقوں پر کام کر رہی تھی، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر یہودی اور عیسائی آباد تھے، مسلمانوں کے انڈر میں آ گئے تھے وہ ممالک، تو مسلمان ان سے یہ کہتے تھے یہودی اور عیسائیوں سے کہ آپ جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرو، اور ہر حکومت اپنی پبلک سے ٹیکس لیتی ہے اور اس ٹیکس کے بدلے میں حکومت یہ کرتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی جن سے وہ ٹیکس لے رہی ہے ان کی جان کی حفاظت کرتی ہے، ان کے مال کی حفاظت کرتی ہے، ان کے لیے سڑکیں بنواتی ہے، ان کے لیے نوکریوں کا انتظام کرتی ہے اور دوسرے کام کیے جاتے ہیں، یہ ٹیکس کے بدلے میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا تھا کہ جزیہ تو ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں، چنانچہ وہ ہر سال جزیہ دیتے تھے اور ایمان والوں کی فوجیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرتی تھی، سب ٹھیک ٹھاک آرام سے چل رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایمان والوں کو، مدینے والوں کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سے فوجیں نکال کر دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ایک اتفاق ایسا ہوا، یعنی صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہاں فوجیں بہت زیادہ ہیں، وہاں سے نکل آؤ، ان کو نکال کر دوسری جگہ بھیجو۔ اب یہ تو مشورہ ہے حکومت کا، ہو گیا، وہ مشورے پر عمل ہونا تھا تو آئے وہاں اور رومی لوگوں سے یہ بات کی، ان سے کہا دیکھو بھائی ہم آپ سے ٹیکس لیتے تھے اور ٹیکس کے بدلے میں ہم آپ کی جان کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے مال کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے بزنس کی اور کاروبار کی سسٹم کی حفاظت کرتے تھے، کر رہے ہیں، اب ہماری فوجیں یہاں سے نکل کر دوسری جگہ جا رہی ہیں تو اب ہم آپ کی نہ جان کی حفاظت کرتے ہیں نہ مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، کچھ نہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، جو ٹیکس آپ نے ہمیں دیا ہے اس ٹیکس کو آپ واپس لے لیجیے، آپ رکھیے، آپ چلیں۔ اگر ہم ٹیکس لیں گے تو کام کریں گے، ٹیکس لے لیا ہے اب ہم کام نہیں کریں گے تو ٹیکس کو استعمال کرنے کا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو ہم اس کو واپس کر رہے ہیں۔ اور یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ عجیب قسم کے لوگ ہیں یہ مدینے والے، عجیب آدمی ہے، پیسے لے کے بھی واپس کر رہے ہیں، ایسے کون سی حکومت ہے کہ جو پبلک سے پیسے لے کے واپس کر دیں۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کیونکہ اس زمانے میں جو ہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں وہ یہودی اور عیسائی ہی ہوتے تھے۔ آج بھی دنیاوی اعتبار سے ہائی ایجوکیٹڈ تو وہی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہائی ایجوکیٹڈ تو وہی ہے، اس زمانے میں بھی ہائی ایجوکیٹڈ وہی ہوتے تھے، سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے تھے وہ لوگ دنیاوی اعتبار سے اس زمانے میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو تو خوب جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہے کہ حساب بھی دینا ہے، یہ نہیں آتا کہ ان کو حساب بھی دینا ہے، بس دنیا کے معاملے میں تو ماہر، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ زندگی کی قیمت اور زندگی کی لذت اور زندگی کا جو صحیح ذائقہ سمجھتے ہیں وہ تو یہود و نصارہ ہی سمجھتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں سمجھتے ہیں۔ یعنی زندگی جینے کے اصول کیا ہوں، قاعدے کیا ہوں، اپنی دنیاوی اعتبار سے وہ پرفیکٹ ہے، کیسی دوائیاں کھانی چاہیے، کب سونا چاہیے، کب اٹھنا چاہیے، کیسے لینا چاہیے، کیسے بزنس کرنا چاہیے۔ آج ہواؤں میں وہی اڑ رہے ہیں، میڈیا پر وہی ہے، ساری دنیا پر دماغ سے حکومت کر رہے ہیں، ان کے پاس تعلیم تو ہے، اس وقت بھی وہی تھے۔ اب مسلمانوں نے جو جزیہ اور ٹیکس لے کر واپس کیا، اس بات کا اتنا اثر ان پر ہوا، اتنا ہوا کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد نے کہا کہ یہ اپنا مذہب چھوڑو، یہ قبول کرو، یہ ہے ایمانداری کا، اور ایمان لے آئے۔ بتانا یہ ہے ایمان والوں کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی جان کے مال کی حفاظت کریں، اس وعدے کو پورا کرنے کی غرض سے مال لیتے تھے، اور جب وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو مال کو واپس کر دیں، ٹیکس کو واپس کر دیں۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں اپنے وعدوں کو مضبوطی کے ساتھ پورا کیا کرو، وہ وعدہ چاہے عام پبلک سے ہو یا گھر والوں سے ہو یا رشتہ داروں سے ہو یا محلے والوں سے ہے۔ ہمارے یہاں تو جہاں ہم پھنسے ہیں وہاں وعدہ پورا، جہاں ہم پھنسے نہیں وہاں وعدہ پورا نہیں، چاہے بے عزتی ہو، رسوائی ہو، خاندان بدنام ہو، محلہ بدنام ہو، شہر بدنام ہو، جو ہوتا ہے ہو جائے، پرواہ نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور یہ طے کرتے ہیں کہ یہ بیٹی ہمارے بیٹے سے اور ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے وہی رشتہ ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں سگائی ہو گئی، یہ بھی وعدہ ہو گیا، اب آپ بغیر بتائے رشتہ نہیں توڑ سکتے، وہ رشتہ نہیں توڑ سکتے، رشتہ ہٹانا ہے تو آپ اپنا عذر بتائیے ان کو کہ بھئی یہ ہم رشتہ ہمیں چلانا تھا لیکن ہماری طرف سے بھی عذر ہو گیا ہے یا آپ کی طرف سے یہ مسئلہ ہے تو یہ ہو نہیں پائے گی، ہمارے درمیان بات اسے ختم کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ روٹ کر گھر میں بیٹھ گئے اور دوسرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی وعدہ ہے۔ اور دلہا نے نکاح کے دن میں یہ کہا کہ جی میں نے فلاں کی بیٹی اپنے نکاح میں قبول کی، تو یہ بھی وعدہ ہے، وہ قبول کر لی تو قبول کر لی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اسے لاتے ماریں گے، آپ اسے ڈنڈے ماریں گے، آپ اسے ذلیل کریں گے، آپ اسے گھر سے نکالیں گے، آپ اسے اس کے ماں باپ کو، اس کے نانا کو، اس کے دادا کو تانے دیں گے تیرا باپ ایسا تیری ماں، کیونکہ عورت مجبور ہے آپ کے سامنے، تو یہ ساری بکواس آپ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے جیسا پہلوان آ جائے نا آپ کے سامنے پھر پتہ چلے گا آپ کتنی بولتے ہیں کتنا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کی قدر یہ ہے کہ اسے سر پہ بٹھائے، محبت کرے، اس سے خدمت کرے، اس کی جہاں تک ممکن ہو اسے سہولت دیں آپ۔ یہ ہے آپ کے وعدے کا لحاظ، یہ لحاظ نہیں ہے کہ وہ بیچاری خرچہ مانگنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑ رہی، اجی پیاز منگانے اس کے پیسے دے دو، اجی دوائی لانی اس کے پیسے دیں، کیا بھیک مانگی جانی ہے یہ؟ آپ کو تو مہینے کی پہلی تاریخ کو ایڈوانس اس کو دینا تھا کہ یہ اس مہینے کا خرچہ ہے رکھو، آپ پیچھے پھرا رہے ہو، بیچاری 50-50 روپے کے لیے مر رہی ہے، 100 روپے کے لیے مر رہی ہے آپ کے لیے، اور آپ سمجھ رہے ہیں بہت بڑے آدمی، آپ سے زیادہ گندا آدمی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ گندا آدمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی سننے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کا نہیں ہو سکا یا ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جس آدمی کو وفاداری دیکھنی ہو تو آدمی کو دیکھو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ صحیح ہے اور بیوی کے ساتھ صحیح ہے، آنکھ بند کر کے اسے تعلقات قائم کر لو، لیکن جو آدمی اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں اور بیوی کے ساتھ وفادار نہیں، وہ کسی کام کا نہیں، وہ کسی بھی کام کا نہیں۔ اس سے جب بھی تعلقات قائم کرو گے وہ کہاں آپ کو دھوکہ دے جائے پتہ نہیں، کیونکہ جس کا وہ خون ہے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اس نے، آپ تو خون بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ جن کا خون ہے وہ، جنہوں نے اسے ٹکڑے دے کر پالا ہے، جنہوں نے اپنے بستروں میں سلایا، جنہوں نے اسے خوشیاں